اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں۔ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، اور گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، حتیٰ کہ باہر سے پانی بھی بھر بھر کے اٹھا کے لاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی کمر پر بھی نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا، شرم و حیا مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے مانگتے ہوئے بھی ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، اس لیے واپس آ گئی۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ کل آپ کس کام کے لیے آئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور مشک یعنی پانی بھرنے کی چمڑے کی جو تھیلی ہے اس کو اٹھانے کی وجہ سے سینے پر رسی کے اور کمر پر بھی نشان پڑ چکے ہیں، اور ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے بھی میلے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے یہ گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے، اور وہ بھی مینڈے کی ہی کھال کا ہے، تو رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چوغا یعنی کرتا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقویٰ حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ، اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہ، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں گا جو اس سے بہت بہتر ہے۔ تو جب آپ سونے کے لیے لیٹا کریں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یہ خادم سے بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یعنی میرے بارے میں ہو، مجھے بخوشی منظور ہے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ تو اگر ہم اس تسبیح فاطمہ پر غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو اپنی بیٹی کو کچھ بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن نہیں دیا، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ عطا کیا جو کہ ہر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر تھا، یعنی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم تھکن کو اپنے اوپر سوار نہ کریں اور ہم اس تسبیح کا ورد کریں تو ہمیں تھکن محسوس بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اس تسبیح کو اپنے دل سے اور اپنی روح سے نہیں کریں گے تو تھکن کبھی نہیں جائے گی، لیکن اگر ہم دل سے کریں گے تو یہ ہر چیز کا متبادل ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا مانگتے رہیں، کیونکہ دعا کے بغیر بھی کچھ حاصل نہیں ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور تسبیح جو ہے وہ بھی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی جاتی ہیں، اگر ہم ان کا ورد کریں اور دل سے کریں اور پورے یقین اور پورے توکل کے ساتھ کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمیں ان کے اثرات اپنی زندگیوں میں نظر نہ آئیں۔ اگر توکل کی کمی ہوگی تو کوئی چیز نہیں مل سکتی، اور اگر توکل اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ ہوگا، اسباب پر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بہت کچھ حاصل کریں گے، اور صرف یہ دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی، کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔